أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتے نہیں کہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کی چیز کی مثال دے. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تمثیل ان کے رب کی طرف سے برحق اور بامقصد ہے، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس تمثیل سے اللہ تعالیٰ کا کیا منشا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو رائے حق کی ہدایت دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اور جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں مختلف چیزوں کی مثالیں دی ہیں. ان حقیر دیوتاؤں اور ان معبودان باطل کی مثال اللہ تعالیٰ نے مختلف بے حیثیت اور حقیر جانوروں سے دی ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ کمثل عنکبوت اتخذت بیتا، کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے دیگر چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی جس نے کوئی جالا تن دیا ہو اور اپنا گھر بنایا ہو. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے اگر یہ بات وہ جانتے. اللہ کے علاوہ جو دیوی دیوتا ہے ان کی مثال ایک مکڑی کے جال سے دی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقوا ذبابا ولا یستمعون لہ ویسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ. کہ لوگوں ایک مثال پیش کی گئی ہے، بے شک اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو تم پکارتے ہو وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان کی کوئی شیرینی وغیرہ چھین لے اس کو بھی نہیں بچا سکتے. کہیں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا. الغرض اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں مختلف معمولی اور حقیر جانوروں کا تذکرہ کیا. یہود و نصارہ اور ایسے کفار و مشرکین اور منافقین نے جب ان سے کچھ جواب نہیں بن پڑا تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال دینا اور ان حقیر چیزوں کا تذکرہ کرنا اللہ کے شان کے خلاف ہے، لہٰذا یہ کلام نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں. اس طرح کا اعتراض حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے بموجب یہودیوں نے کیا، کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق منافقین نے کیا. ان تمام ہی دین کے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں نے اس طرح کا اعتراض جتلایا. لیکن ظاہر ہے کہ کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینا ہو تو کسی ایسی حقیر اور ذلیل چیز سے اس کی مثال دینا عقل اور بلاغت کے تقاضے کے موافق ہوگا. کسی حقیر اور گھناؤنی چیز کا ذکر کرنا شرم اور حیا کے قطعاً منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرماتے نہیں. اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کے دل کفر کے سبب سمجھ بوجھ کی صلاحیت سے مفقود ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے دیوی دیوتاؤں کی ایسے ہی حقیر چیزوں سے مثال دی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مثالیں اپنی جگہ برحق ہے کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال ان حقیر چیزوں سے دینا یہ عقل اور دانش کے بالکل عین موافق ہے، اور عقل کا تقاضا ہے کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال انہی حقیر چیزوں سے دی جائے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی شرم اور عار کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس طرح جا بجا مثالیں دی ہیں. قرآن پاک کا ایک خاص پہلو
امثال اور حکم، چونکہ مثالوں سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے ذریعے ایک مانوی چیز مجسم شکل میں نظر آتی ہے، ایک غیر محسوس چیز محسوس کی شکل میں نظر آتی ہے، تو مثالوں کے ذریعے سے بات بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ بندوں کے سمجھانے کے لیے اور بندوں کے سامنے بات واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا مثالیں دی ہیں، اور یہ مثالوں کا دینا عین عقل کے بلاغت کے عین موافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، فما فوقہا، بلکہ جو اس سے بھی بڑھی ہوئی ہے، اور فما فوقہا سے تمامی مفسرین نے فما فوقہا فی الدناءۃ والحقارۃ، جو دناءت اور حقارت میں اور معمولی ہونے میں جو مچھر سے بھی جو چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مثال دینے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس طرح کی مثال ان کے رب کی طرف سے ہے، اور وہ اپنی جگہ برحق ہے، اور وہ عقل اور دانش کے بالکل عین موافق ہے، اور وہ بالکل مقتضائے عقل ہے، اس میں ذرا برابر بھی کھوٹ نہیں ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی نعوذ باللہ کسی طرح کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائیں، جن لوگوں کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ یہ جان لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو لوگ کافر ہیں، جن لوگوں نے انکار کیا، وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے کیا منشا ہے، کیا مقصد ہے، یعنی بجائے اس کو صحیح رخ دینے کے اس کو غلط رخ دیتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں وہ بھٹکتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کہتے ہیں کہ بہذا القرآن، کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ راہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ قرآن تو اپنی ذات سے سراپا ہدایت ہے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ اللہ کا عظیم کلام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو مانے گا اس کے لیے ہدایت ہے، اور جو انکار کرے گا وہ مزید گمراہی میں پڑیں گے۔ مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹوں کو رہنمائی کرے، ان کی ہمدردی بھلائی کے لیے، بیٹوں میں کچھ بیٹے جو مطیع اور فرما بردار ہے، باپ کی بات مان لے اور اس پر عمل کرے، تو ظاہر ہے کہ اس سے باپ کی اطاعت اور فرما برداری بھی ظاہر ہوگی، اور ان کا اپنا ذاتی فائدہ بھی ہوگا، اور وہ فرما بردار شمار ہوگے۔ لیکن وہی اس کے کچھ بیٹے وہ ہیں جو پہلے بھی نافرمان تھے، لیکن باپ کی نئی رہنمائی پر مزید وہ اس کی نافرمانی کرے، اور اس کی خلاف ورزی کرے، اور اس کا تمسخر کرے، اور اس کا مذاق اڑائے، اور اس کی سنی انسنی کرے۔ آپ نے تو ان کو بھلائی اور ان کی خیر خواہی کا حکم دیا، لیکن چونکہ نافرمان بیٹے اس کو اس طرح سرسری اور اس کو اس طرح غلط رخ دے کر باپ کی نافرمانی میں دور سے دور ہوتے جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کو فی نفسی انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، لیکن جو لوگ اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی باتوں پر عمل کریں گے وہ تو راہیاب ہوں گے، اور اس کی جو خلاف ورزی کریں گے وہ حق سے دور تر ہوگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور پھر وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس کے ذریعے سے جن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ میں فاسقوں کی مزید وضاحت فرمائی کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ فاسق کون ہے؟ کہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس عہد کو مضبوط کر لینے کے بعد۔ اللہ کے عہد سے مراد یوں کہا کہ عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کر کے جو عہد لیا، جس کو عہد الستو کہا جاتا، وہ عہد مراد ہے، جیسا کہ قرآن میں کہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام ذریت کو اللہ تعالیٰ نے منظر عام پر لایا اور ان سے عہد لیا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا اور اس کو قسم کے ذریعے پختہ کیا، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں کہا انبیاء علیہ السلام کو سچ ماننے کا جو حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں، رشتے ناتے اور قرابت کے جوڑنے کا جو اللہ نے حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ اصل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو نازل فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف امثال اور حکم یعنی حکمت کی باتیں پیش فرمائی ہیں،
اور اس میں مختلف مثالیں دی ہیں. جو لوگ ان مثالوں کو صحیح رخ دیتے ہیں اور اس کو صحیح سمت پر محمول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے. اور جو لوگ ان مثالوں اور حکمتوں کو غلط رخ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو مزید گمراہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور اس آیت کے ضمن میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی نعمت کی شکل میں اور کبھی مصیبت کی شکل میں. لیکن بندے ان امتحانات کا اپنی اپنی طبیعت، اپنی صلاحیت اور اپنے روش اور طریقے کے اعتبار سے ان چیزوں کا، ان آزمائشوں کا استقبال کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں. جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں کو اور ان واقعات کو صحیح رخ دیتے ہیں اور ان کی مناسب توجیہ کرتے ہیں اور اس کی صحیح توجیہ کرتے ہیں. جبکہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور منافق قسم کے ہوتے ہیں اس کو غلط رخ دیتے ہیں اور اس کی غلط توجیہ کرتے ہیں، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کے گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ایک مومن کو جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس مومن کے اندر جذب شکر پیدا ہوتا ہے، اس کے تقوی اور طہارت میں اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جبکہ اس کے برعکس ایک منافق اور کافر کو اگر کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کے اندر ضد، انانیت، ہٹ دھرمی پیدا ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ اللہ سے مزید دور سے دور تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے. آیات میں یہی تذکرہ کیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا.